سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے، اپنی عورتوں کی بھی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، کسی بازار میں جانے کے لیے، کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آپ کو سجا سنوار کر کے، اور آج جب سے کورونا کا دور آیا ہم نے اسی کٹیہار اور سیمانچل اور ارریہ کے علاقے میں دیکھا کہ پہلے جو لڑکیاں پورا نقاب لگایا کرتی تھی، جو پہلے لڑکیاں پورا حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا، اب بہت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، کپڑا تو وہی نارمل پہنے ہوئے ہیں، وہی نارمل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ماسک لگا کر کے آپ نے اپنے پردے کا جنازہ تو خود نکال دیا ہے۔ او میری پیاری بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر پلو ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کریں، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ نقاب میں رہے گی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی، ماسک لگا کے گھومے گی یا ماسک بھی نہیں لگائے گی، یعنی لڑکی کا کپڑا بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی لڑکی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی لڑکی ڈاکٹر بنے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہے، مگر میری پیاری بہنوں آپ کہیں بھی جاؤ اپنی پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میں ایسی بھی اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، کالج وہ جا رہی ہیں سر سے پیر تک نقاب میں جا رہی ہیں، اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے بھی وہ نقاب میں رہتی ہیں۔ میں ایسی مسلمان لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کالج میں جب ڈگری دی گئی، جب گولڈ میڈل دیا گیا اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کا نقاب نہیں اتاریں گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ او میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہنوں کی آج ضرورت ہے۔ ایک بات بولوں، سوشل میڈیا پر نقاب کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا، نقاب کے بارے میں بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ سے ایک انورودھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب نقاب پہن کر کے کٹیہار جاؤ، ارریہ جاؤ، کشن گنج جاؤ، بہادر گنج جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اے میری بہنوں یہ نقاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ نقاب اسلام کی پہچان ہے، یہ تمہارے کلچر کی پہچان ہے، تمہارے سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نقاب بتاتا ہے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تم مسلمان گھر کی لڑکی ہو، اس نقاب کی لاج رکھنا، اس نقاب کا سمان گرنے نہ دینا۔ اے میری بہنوں، نقاب میں رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں شوبھا نہ دیتا ہو۔ یہ نقاب بتاتا ہے تم عزت دار گھرانے کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ دیکھیے جب ہم بلیک کپڑا پہنتے ہیں
ब्लैक कपड़े पर कहीं कोई दाग लग गया मालूम नहीं होता है, लेकिन जब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं व्हाइट पर हल्का सा धब्बा भी लगेगा, दूर से नजर आएगा अब्दुल गफ्फार साहब आपके कुर्ते पर दाग लगा हुआ है। एक हल्का सा धब्बा भी व्हाइट कपड़े पर पहचान लिया जाता है। जो औरत नकाब नहीं पहनती है, जो पर्दा नहीं करती है, वो क्या पहन रही है, कहां जा रही है, दुनिया नोटिस नहीं करेगी। मगर जब नकाब वाली औरत घर से निकलेगी, वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहां जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई में बाकायदा ऐसे पार्क हैं, ऐसी जगह हैं जहां लड़के लड़कियां आपस में मिलकर के गुलछर्रे उड़ाते हैं। और मुझे बताने वालों ने बताया कि उन जगहों पर कितनी बुर्का वाली लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से जाकर के मिलती हैं, अपने आशिकों से जाकर के मिलती हैं, और नकाब में हैं, पर्दे में हैं, और उनका जो आशिक है उसके हाथ का कलावा बता रहा है, उसके हाथ की अंगूठी बता रही है वो लड़का मुसलमान नहीं है, वो लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़का मुशरिक है, वो लड़का काफिर है। और ये मुसलमान बुर्का पहन करके उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाकर के जिना कर रही है, उसके साथ बदकारी कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहता हूं उन लड़कियों के माँ बाप कहां मर गए, उनके गार्जियन कहां मर गए, या तो वो इतने अंधे हो चुके हैं उनको खबर भी नहीं कि हमारे घर की बेटी कहां जा रही है, या वो इतने भोले भाले बन चुके हैं कि अपनी बेटी को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप बेटी के बाप हैं, आप बेटी के गार्जियन हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, इस कदर बुराई का दौर था, लड़के लड़कियां इतना जिना कर रहे थे और तेरे घर में जवान बेटियां थी, तूने अपने बेटियों की देख रेख क्यों न की, तूने अपनी बेटियों की सही तरबियत क्यों न की। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बचपन से अपनी बच्चियों को इतनी अच्छी तरबियत दो, इतना नेक बनाओ, इतना दीनदार बनाओ कि कल जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं और गलत कोई काम करने के लिए उनको उकसाएं तो उनके दिल में ये ख्याल आए कि नहीं नहीं, मेरे बाप ने जो तरबियत की है वो तरबियत मुझे गलत कदम उठाने नहीं देगी। और याद रखिए, जब भी कोई लड़की बिगड़ती है, जब भी कोई लड़की गलत रास्ते पर जाती है, तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस की और अनुभव की बात आपको बता रहा हूं, लड़कियों के बिगड़ने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लड़की अगर बिगड़ रही है, गलत रास्ते पे जा रही है, 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कौन 3 लोग? जब हजरत मरियम को बच्चा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मरियम अपने बच्चे को लेकर के कौम के पास पहुंची हैं, तो कौम के लोगों ने क्या कहा था? या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था, वो भी बहुत नेक इंसान थे। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा इंसान था, न तेरी माँ बदचलन थी। ऐ मरियम, तू ये पाप कहां से लेके आ गई? उलमा ने लिखा है, पता ये चला कि अगर लड़की का भाई अच्छा हो, लड़की की माँ अच्छी हो और लड़की का बाप अच्छा हो, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर लड़कियां बहक रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई गड़बड़ है, या माँ गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है। ये 3 रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। जिस घर में लड़कों के ताल्लुकात लड़कियों के साथ हों, और जिस घर में बहन ये देखती हो मेरा भाई रातों में लड़कियों से बात करता है और लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, उस घर की लड़कियां भी वो काम करने में हिचकेंगी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए लड़कियों पर चूड़ी टाइट करने से पहले अपने घर के लड़कों पर भी चूड़ी टाइट करो और उनकी भी निगरानी करो और उनको भी गलत काम से रोको। और याद रखो, ज़िनाकारी वो रास्ता है जिस पर से चल के दूसरे लोग हमारे घर तक आ सकते हैं। अल्लाह ने इसीलिए ज़िनाकारी को रास्ता करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबु ज़िना, ऐ ईमान वालो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फाहिशतन, ये बहुत गंदा काम है, वसाअ सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके कोई तुम्हारे घर की दहलीज तक भी आएगा, कोई तुम्हारे घर की बहू बेटी तक भी आएगा। इसलिए ज़िनाकारी से अपने घर को बचाओ। तो नौजवानों और औरतों से मैं कहना चाहूंगा कि समाज के बिगड़ने और बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। इस किरदार को मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें और आपको समझने की जरूरत है।
اب ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے، سردیوں کا موسم ہے، بہت دیر تک آپ کو بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ سماج کی اصلاح اگر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک کام ہم کو اور کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں اسی بہار میں اسکولوں اور مدرسوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی سختی ہو گئی ہے۔ پہلے ٹیچر آتے تھے، کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اب ایپ آ گیا۔ اب باقاعدہ ایپ پر ٹیچر اسکول میں آیا اس کو حاضری لگانا ہے، اسکول سے نکلا اس کو حاضری لگانا ہے۔ اگر ٹیچر اسکول کے باہر کہیں دوسری جگہ سے حاضری لگائے گا، ایپ بتا دے گا کہ ٹیچر صاحب اسکول میں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سختی بڑھ گئی، اب سختی بڑھ گئی تو اب ٹیچر کو وہاں رہنا پڑے گا، اور اگر کوئی ٹیچر بغیر چھٹی لیے اسکول نہیں آیا تو پھر آگے سے ادھیکاری کا فون آتا ہے کہ فلاں ٹیچر کیوں نہیں آیا۔ اتنی سختی ہے تو سارے ٹیچر ٹائم سے آ رہے ہیں، سارے ٹیچر ٹائم سے جا رہے ہیں۔ جب سختی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا، انسان آٹومیٹک ڈسپلن میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے اوپر اور سب سے اوپر ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر منٹ ہر پل ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا والے ہماری ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی ریکارڈنگ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے، وہ 24/7 آن ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے، اور جب تم راستہ چلتے ہو، جب تم راستے میں جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا چھپا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ کرپشن نہیں رک سکتا، یہ بھرشٹاچار نہیں رک سکتا، یہ برائی نہیں رک سکتی۔ آج بہار میں BPSC کی پریچھا ہوئی اور اس کے بعد پیپر لیک ہونے کی خبر آئی، آج پٹنہ میں تمام اسٹوڈنٹ دھرنے پر بیٹھے ہوئے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ بار بار پریچھائیں کیوں لیک ہو رہی ہیں؟ یہ بھرشٹاچار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ 4 پیسوں کے لیے آج انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اس بھرشٹاچار سے لاکھوں اسٹوڈنٹس کا اور لاکھوں لوگوں کے مستقبل کا جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بھرشٹاچار کو روکنا ہے، اگر کرپشن کو روکنا ہے، اگر چوری کو روکنا ہے، اگر گنڈا گردی کو روکنا ہے، اگر حرام خوری کو روکنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں آخرت کا ڈر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام اس علاقے کے ایک مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اس طریقے کے پروگرام جب ہوتے ہیں اور آپ سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کو چندہ دیں، دان دیں، تعاون کریں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری جیب ڈھیلی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو ایک طریقے سے موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ اپنے نام اعمال میں کچھ نیکیوں کو بڑھا لو، اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اگر تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے پروگرام جہاں اداروں کے تعاون کے لیے آپ کو بلایا جائے، آپ اس کو ایک فارمیلٹی کا حصہ نہ سمجھیں، ایک اوپچارکتا نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہم سب جب تک اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہم پیدا نہیں کریں گے، حالات نہیں بدل سکتے ہیں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔